كما فعلت اليهود والنصارى تمام شرفات چلایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے دنیا دے جس رتے بھی مومنین آباد میں سب دی جان والد و تعلق و پاک پروردگار خود حفاظت فرمائے جتنے مومنین و مومنان مریض ہیں بیمار کربلا سب کو شفاء کلی نصیب فرمائے جتنے مومنین و مومنان پریشان حال پاک پروردگار تمام پریشانیاں دور فرمائے ساڑھے 12ویں سردار حضرت کامل عالم محمد علیہ السلام کا ظہور فرمائے سنا پڑے امام دی معرفت اور شفاعت نصیب فرمائے تمام دعوان ایک قدریت و اسلام آواز بلند الصلوات اتنا بہتر صلوات سارے صاحبان چند گزارشات جناب دی خدمت ہے نبی مکرم کا ایک عظیم فرمان تلاوت کیتا ہے پاک نبی ارشاد فرما رہے لا تتخذوا بیوتکم قبورا اے میری امت اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ کما فعلت اليہود والنصارى جویں کہ یہودیاں اور نصرانیاں اپنے گھروں قبرستان بنائے ناراض نہ ہو مسلم مومنین زیارت کرواؤ میں تھوڑا قریب آ جاؤ مجلس کا تھوڑا ماحول بہتر ہو اسی ضرور کا محمد رحمت اللہ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ نبی مکرم جدا ایک درس میں زندے آئے اس درس سے جو ایک صحابی کھڑا ہویا اس کھڑے ہو کے سوال کیتا یا رسول اللہ گھر تے ہوندے زندہ بندے تے رحمت دی جا اور قبرستان ہوندے مردے لوگاں دی جا اسی فرما رہے ہو اپنے گھرن قبرستان نہ بناؤ عقائد ارشاد فرماؤ گھر قبرستان بن دے کے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا اے میرا صحابی یاد رکھ جس گھر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ ہوئے میں محمد دی نظر چو گھر گھر نہیں مثل قبرستان پھر نبی مکرم نے ارشاد فرمایا چند گزارشات عظمت قرآن دے جناب کی خدمت نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کتنے خوش نصیباً او گھر جڑے ہیں زمین تے لیکن آسمان آلیاں اینج نظر آؤں جو میں زمین آلیاں آسمان تے تارے چمک رہے اصحاب نے پوچھا کیڑے گھر جڑے اینج چمک رہے کہ آسمان آلیاں تارے اور محسوس ہوتے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا جس گھر اللہ کا کلام پڑھیا ہوئے آسمان آلیاں وہ گھر اینج نظر آؤں جو میں زمین آلیاں آسمان تے تارے نظر قرآن ڈھیر ساری عزت والی کتاب ہے صرف قصے کہانیاں دی کتاب نہیں بلکہ قانون دی کتاب ہے اصول دی کتاب ہے بلکہ میں دیادہ رہا کہ قرآن اللہ اور رسول اللہ کا امت محمدی واسطے تحفہ ہے اپنے ایمان نال جدو سو جڑا اللہ دے رسول دے تحفے کنڈ کرے وہ چنگا بندہ ہے اللہ اچھا میں یہ گزارش کی ہے کنڈ کرنا اور میں وضاحت کر دیا کہ کنڈ کرن تو مراد ہے کنڈ نہیں قرآن نے ایک کنڈ کی وجہ قرآن کچھ نہیں ہوتا اپنے مولی صاحب کو سمجھ لیا ہے ایک کنڈ کرنا قرآن کچھ نہیں ہوتا قرآن کنڈ کرن دا مطلب ہے 5 سال 10 سال 20 سال ہو جان قرآن دی زیارت نہ کی وجہ قرآن پڑھیا نہ وجہ اے مطلب ہے قرآن کنڈ کرنا اللہ
موضوع پسند ہے اوکھا یہ میں بھی جانی شیعہ قوم میں فیس بک کا ٹائم ہے میں قرآن علیہ پاسے تو اللہ دیتا کام تے اوکھا اللہ مدد کرنا ہے گزارش سمجھ آ رہی ہے ایک قانون دی کتاب ہے یہ ڈھیر ساری عزت ہے معصومین فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے بروز معاشر حق کے شفاعت رکھتی پڑھے اور میرے پہلے امام امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھو جنازۂ حکومت سنبھالیے امیر کائنات نے اپنے منن والے واسطے ایک قانون بنایا آقا فرمایا جڑا میرا شیعہ ہے او دے تے واجب ہے او نماز مسجد وچ میرے رلے پڑھے قرآن گھر جا کے تلاوت کرے مستورات ہولے ہولے پڑھا مرد حضرات بلند آواز نال پڑھا مستورات ہولے تاں پڑھن کے انہاں دی آواز غیر محرم دے کنا تک نہ پہنچے مرد بلند آواز نال تاں پڑھے گلی چ گزرن والے لوگ اس گھر چ قرآن دی آواز سن کچھ عرصے تو بعد انہاں پوچھنا نہ پوے کہیں دا گھر ہے قرآن کی تلاوت سن کے سمجھ جان کے سے علی والے دا گھر نعرہ علی والے دے گھر جو قرآن دی آواز آنی چاہیے میوزک دی آواز نہیں آنی چاہیے اے بنو امیہ دا اللہ یہ انہاں دے کام یہ مومنین دے کام نہیں مومنین الحمدللہ جنہاں دے دل وچ محمد والا محمد دی محبت ہے تو ان نبی مکرم دو شے دے کے گئے ایک قرآن ایک اہل بیت میں سمجھنا یہ بانٹ اسی شکریہ ادا کرنے پاک پروردگار دا جے آل محمد دی محبت ادا مدینے دے اندر روایات اس ملتا ہے سید الساجدین زین العابدین اپنے خارج قرآن کی تلاوت کرنا تو اتنا خوبصورت لہنا امام پر تلاوت کرنا لوگ جدا امام دے گھر تو گزر دے انہاں دے قدم رک گئے روایت آجی اس وقت تک کھڑ کے قرآن کی تلاوت سننا جب تک زین العابدین تلاوت کرے توجہ میرے علیہ پاس رکھے درود پر محمد گزارشات سمجھ آ رہی ہیں میں گزارش کرتا رہنا کہ قرآن پڑھن دا فائدہ ہی صرف محبان اہل بیت ہے ساڑھے 6 پارٹیوں دی ہے جڑی قرآن پڑھ دی نہیں قرآن ختم کر دی اللہ پر اللہ قرآن ختم کرن واسطے نازل نہیں کیتا اللہ تا نازل کیتا یہ سن پڑھ یہ سن سمجھ پھر دیتے عمل کر اللہ عجیب فرمان ہے میں گزارش کی تھی کہ محبان اہل بیت نے فائدہ قرآن پڑھنا چھویں امام ارشاد فرمائیں کہ کئی لوگ ایسے جڑے پڑھ دے قرآن بل قرآن یلعنہ اور قرآن انہاں تے لعنت توجہ میرے علیہ پاسے ابھی میرا تو تیرا ٹائم قرآن دی تلاوت کر دیں اور قرآن بدلے جو سے بندے تے لعنت کر دے کتنی خطرناک گل ہے قرآن پڑھن تے ثواب ہونا چاہیے اصحاب امام کھڑا ہویا سوال کیتا آقا قرآن پڑھن تے ثواب ہوتا ہے اسی فرما رہے ہو لعنت کہ قرآن لعنت کیوں کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ انما یرید اللہ علی آیت پڑھے میری دادی دی عصمت کی گواہی نہ دے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے انما ولیکم اللہ علی آیت پڑھے میرے جاد علی نہ اپنا مولا نہ منے قرآن
کرے تو اور کیا کرے؟ آیت ہجرت پڑھے اور عقیدہ اے رکھے کہ نبی اپنے بستر سے علی نہیں سمایا کوئی اور آجا ستا رہے اے آیت ہوگے تے لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اور ہمت رکھے جی بول دے آگے حکیم الصلاة علی آیت پڑھے کہ نماز پڑھے کرو بآت و زکاة ادا کیتا کرو بندہ آیت تے پڑھے اللہ سمجھ جا پھر قرآن کیا کر سکتا عجیب حالات ہے میں شعر پڑھن داتی کوئی نہیں لیکن کوئی اتنا لطافت والا شعر ہے ایک بار سنیا یاد ہو گیا اتنی یہ بچ سادگی ہے اور اتنی خوبصورتی ہے نجم آفندی بہت بڑا شاعر گزرے یہ اس زمانے دی گل ہے جناب پاکستان ہندوستان کٹھے ہے اسلام دا نواں نواں دور آئی مسلمان لوگ ہوندے پیان یہودیاں نال کافراں نال یہ تعلقات کوئی رسم رواج اس زمانے چ قرآن میں ڈھیر ساری قسم دی ویندی ہے کہ پاک کلام ہے وہ کو بندہ بے ہوش ہو وجے آنا وہ قرآن لے کے تو مردن ہو بے ہوش ہوا دیندے ہیں کہ 3 سپارے 3 سپارے دی برکت ہے کہ دی ہوا نال بے ہوش اٹھ ویسی نجم آفندی ہے منگڑ ڈٹھے اس وے کے بڑا سنا شیر اس آکھیں کہ باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے قرآن باہوش لوگاں واسطے نازل ہوئے کہ جھیز دیون واسطے تے جھوٹیاں سچیاں قسماں چاون واسطے ہیں تھانے والی مصیبت سیر رکھن واسطے یہ نہیں آیا اجے تو میں تھوڑا مہمان ہاں 3-4 دن جڑا بھی میرے نصیباں ہوئے اس تو بعد بھی اگر کوئی ایسی آیت ملی نا جدے اللہ آکھیا ہوئے کہ کوئی جھوٹا ہوندا پہ ہوئے تے سیر تے چاہ کے سچا ہو بنی دیاں جھیز وچ دینی تو میں دسیا اس وچ قرآن اپنے آمن دا آپ اعلان کیتا ہے ہر تیسری چوتھی آیت جو ساتھ ہے تتقون تشکرون یا آکلون میں عقل علیہ واسطے آیا شعور علیہ واسطے آیا سمجھ علیہ واسطے آیا ایک کم سوک ہے بندہ دھی ٹورے اتنا قرآن بیچ لیکن میں آدھا رہنا یہ دینا لو بہتر عملے نال قرآن نہ ٹور بیٹی قرآن دی تعلیم دے کے پھر ٹور جدا فائدہ بھی ہو آخری گل آخری گل میں عرض کیتی ہے کہ قرآن دے پڑھن دا فائدہ صرف محبان اہل بیت امیر کائنات اور حضرت کمیل یہاں پہ کمیل ہم سارے جانتے ہیں ان عزت واسطے گل کافی ہے دعا خضر نبی دی ہوئے بڑے علی قیامت تک دعا دنا دعا کمیل ہو بنجے ڈھیر ساری عزت ہے جناب کمیل ایک گلی جو پہ گزر دیں ایک گھر تو قرآن دی تلاوت دی آواز نہیں چلانا مہربان توجہ میرے علیہ چھت تو قرآن پڑھن دی آواز آئی اور بڑے خوبصورت لہن ہے کمیل دے کرنا کہ قرآن دی آواز پہ یہ قدم رک گئے آدھے مولا میرا دل کرتا ہے میں کھڑ کے جتا قرآن سنا کیٹا سنا پیا پڑھا امیر کائنات میں ارشاد فرمایا کمیل اس قرآن پڑھن دا اثر پیدا کوئی نہیں تن سنن دا کیا کمیل پریشان کا کیوں فائدہ نہیں امیر کائنات فرمایا اے راز خدا ہے وقت اوسیت میں تنس مسجد اتر گئے نماز پڑھی نماز تو بعد پھر کمیل پوچھا آقا فرمایا جب وقت نہیں آیا جواب گائے بگائے کمیل پوچھتا رہا آقا فرمایا راز خدا ہے وقت اوسی میں تنس مولا نے ایک عظیم جنگ لڑی ہے جدا نائے نہروان خارجیوں کے خلاف خارجیوں کے خلاف جنگ میدان بالکل تیار امیر کائنات اپنے
پا کے تلوار کٹ کے آتا ہے میں کسے نال نہیں لڑنا سوائے علی دے میں اپنی تلوار اور بازو کا زور علی تے آزما اس پہ حیا دی آواز امیر کائنات کرنا تے پئی ہے سونا علی مسکرائے کمیل لے کے فرمایا نے کمیل خیمے تو باہر جا تیرے سوال دا جواب آیا کھڑے آقا فرمایا کمیل سجان اے اوہی بندے جڑا قرآن چھت تے بہ کے پیا پڑھدا ہے ہن اپنے انصاف نال دس جڑا حجت خدا قتل کرن دا ارادہ رکھدا ہوئے امام زمانہ شہید کرن دا ارادہ رکھدا ہوئے اس قرآن فائدہ کیا دے افسوس اس گل ہے نبی مکرم جدا دنیا تو ٹرے امت محمدی دو شہید دے کے گئے ایک قرآن ایک اہل بیت انہاں مسلمانہ دعا دا حیا نہیں کیتا قرآن بھی نہیں دیتے اہل بیت آل محمد بھی چند جملے مسائل حضرت عبداللہ بن جعفر طیار امیر کائنات کی خدمت چاہتا عرض کی تینے آقا میں شادی کا ارادہ رکھنا مدینے کوئی گھر تلاش کر جو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا عبداللہ میں گھر تلاش کیتے ہیں لیکن ہونا دی ایک شرط پھر سونا جواب دیتا ہے عبداللہ عرض کی اس مولا جے گھر تسا میرے واسطے تلاش کیتا ہے شرط جیڑی بھی ہے میں نے کوئی امیر کائنات نے ارشاد فرمایا عبداللہ میں چاہنا میں تیری شادی اپنی بیٹی زینب عالیہ دے نال کرا شرط صرف ہے کہ جدا حسین مدینہ چھوڑن دا ارادہ کرے زینب نال جاونا چاہے تو منع نہ کرے عبداللہ کائنات چھ ایسی ہستیاں جنہاں دی محبت دی مثال نہیں دیتی جا سکتی عرض کی اس کیڑے کیڑے شخصیات ہیں جنہاں دی محبت دی مثال نہیں دیتی جا سکتی امیر کائنات نے ارشاد فرمایا عبداللہ پہلی ہستی ہے حضرت یعقوب نبی دوسری ہستی ہے یوسف نبی عبداللہ کو اتنی محبت ہے اس ماں باپ اور بیٹے 32 سال دی جنائی ہے یعقوب رو رو کے اکھی سفید کر جناب یعقوب تا نویا موجود ہے قرآن ہے یعقوب ٹرندیاں گلی سے جھڑ پویا ہاتھ دعا دے بلند کر کے آکھیا وَآسَفَا إِلَىٰ يُوسُفَ ہائے او میرا یوسف ہائے او میرا سونا عبداللہ تیسری شخصیت نبی مکرم اور چوتھی فاطمہ زہرا وہ عجیب محبت ہے باپ اور بیٹی دن ابھی مثال نہیں دیتی جا سکتی طائف دے علاقے نبی تبلیغ کرنا لو بٹے مارنا جدا زخمی نبی گھر آویا زہرا تطہیر دی چادر لینا رسالت دے چہرے تو دھوڑ صاف کرنا اتیا کہ امیر کائنات خاموش ہو عبداللہ پوچھے آقا وہ پنجویں تے چھویں شخصیت کیڑی ہے بس عبداللہ دا سوال کرنا ہے علی دی اکھی دی کو سامن دے بدن رو دی اکھی نے نال فرمایا نے عبداللہ پنجواں میرا پتر حسین چھویں میری تھی زینب عالیہ عبداللہ کو عجیب محبت ہے بھیڑ دراما دھرا کے دائی لگا بنے نا بھیڑا دروازے دے اندر آلے پاس مسلے بچھا لے دیا عبادت خدا مندی بھی کر دیا دراما دا انتظار بھی کر مسئلہ ہو گئی زینب عالیہ دی شادی اپنے گھر کو جو گئے جعفر طیار دے گھر شادی 3 دن گزرے امیر کائنات گریہ فرما رہے جناب فضا آکے عرض کی تھی آقا کیوں گریہ فرما رہے ہو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا فضا عرب وچ رواج ہے 3 دنوں میں شادی دا دلہن دی ماں کھانا لے کے ویندی ہے
آج زینب کی شادی کی جاتی ہے، پتہ نہیں ماں کے یاد آئی سی یا کوئی نہ آئی تے ڈھیر یاد آئی اس نبی بیدار کی تھی آقا جان بچے میں بھی ماں سکتے کہ تسی آنکھوں کھانا میں لے میں آقا فرمایا ہاں یہ مناسب ہے تو لے زینب عالیہ کا کھانا لے کے گئی جناب فضا عجیب منظر ڈٹھے زینب عالیہ مصلی عبادت تے گریہ فرمایا جناب فضا قریب آکے آن اللہ کے فرمایا میں زینب تو کوئی کلی تھی نہیں ہے جنہی ماں دنیا تو کرتی جنا تیری ماں زہرا دی شادی ہوئی ہے تیری نانی خدیجہ کوئی نہیں جناب فضا دی گل سن کے نا زینب عالیہ اما فضا دے گل اجماعی پار اما فضا میں مانتے نہ پہ ہوندی آئی تریجہ نہیں ہے نہ میں حسین لٹھے نہ حسین میں اللہ جانے میرے تو بعد میرے بھرا دیکھی میں کوئی نکلی ہے بیداد کی دیئے پریشان نہ ہو میں ہونے حسین اللہ جناب فضا روایت کر دیں جدا میں واپس آئیاں جدا گئی آستے حق اللہ علی پیار ہو گئی جدا واپس آئیاں زہرا دے بیٹھ کوئی قیامت کا منظر ہے کہیں پاس حسنین پہ ہوں گے کہیں پاس امیر کائنات آکے سوال کیتا ہے آقا میرے تو بعد ایسا کیا ہویا ہے سارے گریہ کر رہے ہو امیر کائنات ہے اشارہ کیتا ہے حسین نے پوچھا حسین دے قریب آگیا کہ حسین کیا ہویا ہے مظلوم کربلا فرمایا ماں فضا خواب اجماع زہرا آئی ہے پاس اتحاد خاص آدھی آئی حسین تو ستا پہ ہیں بھین مسلیہ پہ جبی رکھی جناب فضا کہ آقا کہ تسی اجازت دیو میں حسین زینب تے گھر لے میں آقا فرمائے صرف حسین نہیں سارے بچے لے جا جناب فضا سارے بچے نال لیا تر پہ زینب تے گھر آلے پاس سارے بچے نہ لے لیکن حسین کے قدم تیز باقیاں نہ تو تھوڑا تیز بیٹھے مظلوم کربلا پہلے گھر اس داخل عجیب منظر ڈٹھانے بھیڑ مسلح عبادت میں موجود ہے غشی دی حالت ہے چہرے تے سورج دی کرن پہ مظلوم کربلا ٹوڑنے اس پاس سے آگ ملتے ہیں پھر تو سورج دی روشنی پہ ہوتے ہیں زینب عالیہ چہرے تے کھنڈکتا ہے احساس کی تے کھن کھولی دیکھے بھرا آگے آدن ویر بیجا تھک بوس مظلوم کربلا فرمایا نہیں میری بہن میں تے چہرے تے دھوپ برداشت نہیں کر سکتا بی بی فرمایا آج میں دکھ دیا تو چھاں بڑھائیے میرا وعدہ ہویا جنا تو دکھ دے ہو سے میں چھاں بڑھے سا عدالارو مظلوم کربلا فرمایا نہ کر وعدہ مطا میں بھی دکھ دے ہوں تو بھی دکھ دے ہوئے عدالارو دے نبی عالیہ فرمایا میرے 18 بھرا میں کس نقصان